رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری دنیا کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام و تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اور صحیح راستے پر ان کو قیامت تک باقی رہنے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا اور اتارا۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ قرآن مجید کے ایک حرف کے اندر بھی کوئی تبدیلی کرے، قرآن مجید کے ایک نقطے کو بھی کوئی بدلے، اس کے ایک حرف کو بھی کوئی بدلے۔ یہ اجازت اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے لیے نہیں دی۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ شریعت اللہ کی شریعت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو، اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، لیکن دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے وہی شریعت اتاری ہے، وہی دین بھیجا ہے، جو شریعت، جو دین، جو مذہب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، سارے نبیوں اور رسولوں کی تھی، وہی شریعت اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دی، اور اس امت تک شریعت کو پہنچانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے ایک انسان اور ایک اعلیٰ انسان یعنی کہ رسول کو چنا، رسول کا انتخاب کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کے لیے بھی یا کسی رسول کے لیے بھی یہ اجازت نہیں رکھی کہ اللہ کے حکم میں کسی طرح کی تبدیلی کرے، بلکہ رسول ایسا کرتا بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھانا بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد میں اپنی ایک بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے اور وہاں کچھ دیر ٹھہر جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد کھاتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو دوسری بیوی تھی، ان کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول، آپ کی منہ سے شہد کی بو آ رہی ہے،
ایک مغافیر ایک پھول کا نام ہوتا ہے جس سے شہد کی مکھی رس چوس کر لاتی ہے اور اس سے شہد بنتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے شہد کی بو آ رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس ذہن کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ آپ کے منہ سے تھوڑی سی بھی کوئی بو آئے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے کسی کو برا لگے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد سے کبھی بھی شہد نہیں کھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً قرآن کی آیت اتاری، اور 28ویں پارے کے اندر سورہ تحریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر ایسی چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بھی اس بات سے منع کیا کہ وہ اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے جس کو اللہ نے حلال یا حرام نہیں کیا۔ تو اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، یہ ایک ایسی شریعت ہے، ایک ایسا دین ہے جس میں تبدیلی کرنے کی، جس میں رد و بدل کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی رسول کو بھی نہیں دی۔ اور قرآن مجید کے اندر ایسے کئی سارے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے اندر، جو بدر کی لڑائی ہوئی، اس میں فتح حاصل ہوئی اور بہت سارے قیدی مکہ کے جو مشرک تھے وہ قیدی بن کر آئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کیا کیا جائے۔ تو اس وقت سارے صحابہ کرام نے الگ الگ مشورہ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے مال لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور کسی طرح کی بھی وہ لچک کو دین میں پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ان سب کی گردن مار دی جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ان سے مال لے لیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت رحم کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ شاید یہاں سے جانے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ پھر سے دین کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور مال ان سے لے لیا جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری، یہ آیت نازل کی کہ نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے، نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دنیا کی دولت کے مقابلے میں دشمنوں کو آزاد کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کہ تم لوگ دنیا کی جائیداد چاہتے ہو، دنیا کی دولت چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول کو تنبیہ کی کہ اللہ کے دین میں تبدیلی کرنا، اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں تبدیلی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پھر ہم میں سے، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ پھر کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی اور رسول
کا کام صرف اور صرف تبلیغ ہے. نبی اور رسول کا کام اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. نبی اور رسول ایک ذریعہ ہے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا. لہٰذا نبی اور رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے اندر کوئی تبدیلی کرے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اور رسول کبھی بھی ایسا کرتا بھی نہیں ہے، اور کبھی اس طرح کی کوئی نبی اور رسول سے اس طرح کی کوئی بات سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں تنبیہ کرتا ہے. اور قرآن میں تو اتنی سخت آیتیں ہیں کہ اگر یہ بات صرف میں اپنی زبان سے بیان کروں اور میں یہ نہ کہوں کہ قرآن کے اندر یہ بیان ہے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری بڑی سختی کے ساتھ میں. ایسی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری نبی اور رسول کے بارے میں کہ اگر وہ دین کے اندر کوئی تبدیلی کریں گے، شریعت میں کوئی تبدیلی کریں گے تو لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، تو اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے ہم، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی گردن مار دیں گے، اس کے گلے کو ختم کر دیں گے. یہ اللہ نے نبی اور رسول کے بارے میں قرآن کے اندر بیان کیا ہے. تو دین کے اندر تبدیلی کرنا، دین کو رد و بدل کرنا، دین کے اندر کسی نبی اور رسول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. پھر ان لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے اور کتنا خوف کھانا چاہیے جو اللہ کے دین میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنے طریقے ایجاد کرنے کے، اپنے طریقے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سیرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہمیں ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی کتنی زبردست کوشش کی، اور کتنی جلدی وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے تھے. ایسی ہزاروں مثالیں ہمیں ملتی ہیں. قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو یہ جج نہ بنا لے، آپ کو یہ فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے، آپ سے یہ فیصلہ نہ کروائے ان تمام چیزوں جن میں آپس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، آپس میں لڑائی کرتے ہیں، آپس میں ان کی جو بھی اختلاف ہے ان کے، اس میں جب تک یہ آپ کو فیصل نہ بنا لے، آپ کو جج نہ بنا لے، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد میں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ جب آپ فیصلہ کر دے تو پھر یہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، اپنے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی ناراضگی بھی محسوس نہ کرے. جب آپ کسی کے لیے فیصلہ کر دے تب جا کر یہ پکے ایمان والے ہوں گے، اور اپنے آپ کو پوری طرح آپ کے حوالے کر دے. یہ آیت اس وقت اتری تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک انصاری صحابی تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ دلیل کے اعتبار سے انہی کے حق میں فیصلہ جا رہا تھا. تو وہ انصاری صحابی یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فیصلہ کر دیا ہے کیونکہ یہ ان کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری، یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ آپ کو جج نہ بنا لے اور آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے، آپ جو بھی فیصلہ کرے اس پر خوش نہ ہو جائے اور اپنے اختلافات کو آپ کی باتوں کے ذریعے سے ختم نہ کر دے، تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. دیکھیں، اختلاف ہونا یہ غلط نہیں ہے، اختلاف ہونا غلط نہیں ہے. جتنی عقل ہوگی اتنا اختلاف ہوگا، جتنی سمجھ ہوگی اتنا اختلاف ہوگا،
اور زندہ انسان، عقل مند انسان کی پہچان ہے کہ وہ کسی کے رائے سے اختلاف کرے۔ ہر انسان کے سوچنے کی صلاحیت اللہ نے الگ رکھی ہے، ہر انسان کی تحقیق، ہر انسان کی طاقت، ہر انسان کی صلاحیت الگ ہے۔ انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس اختلاف کے بعد میں آپ کا رویہ کیا ہے، اس اختلاف کے بعد میں آپ کس حد تک جاتے ہیں، یہ اصل غور کرنے کی بات ہے، یہ اصل سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے بہت سارے اختلافات ملتے ہیں کہ جب آپس میں ان میں اختلاف ہوا، کسی رائے کے اندر، کسی حکم کے اندر، کسی عبادت کے معاملے میں جب ان میں آپس میں اختلاف ہوا، تو پھر جب ان کے سامنے قرآن کی آیت آ گئی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی، تو فوراً انہوں نے اپنے اختلاف کو ختم کر لیا اور اس پر وہ ایمان لے آئے۔ دیکھیں، نقطہ اتحاد یہی ہے، ایک جگہ جمع ہونے کا جو اتحاد کا جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، جہاں پر مسلمان اتحاد کر سکتے ہیں، مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک تو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کے نبی کے طریقے، ان دونوں کو جب تک تم پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے بیچ میں اختلاف نہیں ہوگا، تم ایک رہو گے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، ایک مسلمانوں کو کس طرح سے اختلاف سے دور رکھا جائے، اتحاد سے دور، اتحاد کے قریب لایا جائے، ان میں ایکتا پیدا کی جائے۔ لیکن آپ یہ یقین کر لیں کہ سالوں سے کوششیں ہو رہی ہے اور سالوں تک کوششیں ہوتی رہیں گی، صدیوں سے کوششیں ہو رہی ہے، لیکن جب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھا جائے گا کہ نقطہ اتحاد قرآن اور سنت پر آ کر جب ہمارا اتحاد نہیں ہوگا، تب تک ہمارے بیچ میں اختلاف ہوتا رہے گا۔ قرآن اور سنت کے اوپر آ کر جب تک ہم اپنے سارے اختلافات کو ختم نہیں کریں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر ایسے جو اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر آ کر اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، لیکن بیچ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہوس پرست ہے، شہوت پرست ہے، جن کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، جن کو اپنی سرداری کی فکر ہے۔ یہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دے رہے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر آنے نہیں دے رہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام ہے جب الحزن، غم کا کنواں، اس جگہ کا نام ہے غم کا کنواں، جب الحزن، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے روزانہ جہنم خود 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ غم کا کنواں، یہ وہ جگہ ہے جس سے روزانہ خود جہنم 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور یہ جگہ ان برے علماء کے لیے ہے، برے عالموں اور مولویوں کے لیے ہے، جو اپنی شہوت کے لیے، جو اپنے پیٹ کے لیے، جو اپنی سرداری کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کو ایک نہیں ہونے دیتے، قرآن اور حدیث پر جمع نہیں ہونے دیتے، اکٹھا نہیں ہونے دیتے، ان میں چاہتے کہ اختلاف باقی رہے یا آپس میں لڑتے رہے تاکہ ہماری سرداری قائم رہے۔ ایسے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ ہمارے لیے اسوہ کون ہے، ہمارے لیے نمونہ کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل دنیا کا کوئی بڑا نیتا نہیں، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے جس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے سامنے ہے۔ وہ خلوت میں کیسے رہتا ہے، تنہائی میں کیسے رہتا ہے، لوگوں کے سامنے کیسے رہتا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ میں کیسے رہتا ہے، غلاموں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، آزادوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، وہ بادشاہوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، فقیروں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے،
کب کنگھی کرتا ہے، کب وہ چپل پہنتا ہے، کب جوتے پہنتا ہے، کب بیت الخلاء جاتا ہے، بیت الخلاء میں کیسے بیٹھتا ہے، اس انسان کی زندگی آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔ ہوں گے لوگوں کے آئیڈیل وہ، ہوں گے لوگوں کے لیے نمونہ وہ جن کی زندگی لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہے، جن کی زندگی میں تنہائی میں وہ کچھ اور کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نمونہ دیا، ایک ایسا آئیڈیل دیا، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل موجود ہے، لہٰذا تم اپنے رسول کی زندگی پر چلو، اپنے رسول کی زندگی کو فالو کرو، دنیا والوں کے چکر میں نہ پڑو۔ رسول کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا۔ رسول کی زندگی کیا ہے؟ رسول چلتا پھرتا قرآن ہے۔ رسول کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ رسول کی زندگی کا ایک عمل بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا، اور صحابہ کرام نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس نمونے پر عمل کیا، اس نمونے کے مطابق زندگی گزاری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا تو صحابہ کرام فوراً اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور اس فیصلے پر آمنا، کہ ہم ایمان لائے، صدقنا، ہم نے آپ کو سچا کہا، فوراً آمنا صدقنا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایسی مثالیں بہت موجود ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1091، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کے روز ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کہا، اجلسو، تم سب کے سب بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دروازے سے اندر ہی آ رہے تھے اور وہ دروازے پر تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ دروازے پر ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا، تعال یا عبداللہ، عبداللہ آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ اور کتنا شوق تھا، اور کتنی جلدی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی، کس سے کہی، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہی یا نہیں، ہمارے بیٹھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، ہم یہاں پر بیٹھ جائیں گے تو کیسا لگے گا، عجیب تو نہیں لگے گا، یہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ ساری دنیا کو بھول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ آ گئے۔ یہ تو ایک چھوٹی مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مسلم اور بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ سب لوگوں نے خیبر کا نام سنا ہوگا۔ سن 7 ہجری کے اندر خیبر فتح ہوا، وہاں پر یہودیوں کا قلعہ تھا، یہودی بہت زیادہ سازش کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی اور یہودیوں کا وہ قلعہ فتح ہوا۔ وہاں پر صحابہ کرام ایک روز کافی بھوکے تھے، زور کی بھوک لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کو، کئی دنوں سے وہاں کچھ نصیب نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام سب جنگجو تھے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے، اور جو اللہ کے راستے میں مل جاتا تھا اسی پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ صحابہ کرام کافی بھوکے تھے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا کہ گدھے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کو بنانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک گدھا حرام نہیں ہوا تھا۔ گدھے کو ذبح کر کے اس کے ہانڈیوں میں، بڑی بڑی ہانڈیوں میں اس کے گوشت کو چڑھا دیا، اور پھر وہ گوشت بننا تیار ہو گیا۔ گوشت بالکل ابل رہا ہے، بھرا ہوا ہے گوشت، ابل رہا ہے، اور صحابہ کرام بھوکے ہیں، زور کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے گدھے کو حرام کر دیا، گدھے کا گوشت حرام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگ بنا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گدھے کا گوشت چڑھائے ہوئے بنا رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب اپنی ہانڈیوں کو پلٹ دو، الٹ دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر پوچھے کہ کیوں، کس لیے، تمام صحابہ کرام نے اس بھوک کی حالت میں پوری ہانڈیوں کو پلٹ دیا، سارے گوشت کو نیچے پلٹ دیا، اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر حرام چیز کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھرے۔ آج کے دور میں اس واقعے سے ان لوگوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے جو حرام کھانے کے چکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فکر نہیں کرتے۔ ان مولویوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ غیر اللہ پر چڑھائے ہوئے کھانے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے کھانوں کو کھا لیتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور دنیا کی پرواہ میں، دنیا کی عزت میں، دنیا کی لالچ میں، اور دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور اس حرام کھانے کو کھا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ صحابہ کرام بھوکے ہیں، کئی دنوں سے جنگ کر کے آئے ہوئے، تھکے ماندے ہیں، چوٹ لگی ہوئی ہے، زخمیں ہیں بدن کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہانڈیوں کو پلٹ دو، مت کھاؤ۔ تمام صحابہ کرام نے، دیکھیں آپ ذرا سوچے، تصور کریں کہ انسان جب کھانا بنتا ہے سامنے میں اور کھانا مزیدار ہو، لذیذ ہو، اور مسلمان کے لیے خاص طور سے گوشت ہو، تو اس لذیذ کھانے پہ پھر اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم مت کھاؤ اس کو، کیسا عجیب محسوس ہوگا۔ اور جب انسان بھوکا ہو، خواہش تھی کھانے کی، لیکن یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی تو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پر مرن مٹنے والے ہیں، یہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ ہم ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اس طرح سے آزماتا ہے۔ ہمارے سامنے حرام کھانے آتے ہیں، غیر اللہ پر چڑھائے ہوئے کھانے آتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے امتحان ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ اصل امتحان اور اصل آزمائش ہے، اور اس میں جو انسان کامیاب ہوتا ہے یہی انسان حقیقت میں ایمان والا ہے، اور یہی تو اصل ایمان ہے۔ تو یہ واقعہ سیرت کے اندر موجود ہے، اور تمام علماء کرام نے اس کو لکھا ہے، بڑے بہت ہی محبت کے ساتھ میں اور بڑے شوق کے ساتھ میں علماء کرام نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ شراب کی حرمت کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کو شراب سے کتنی محبت تھی۔ وہ پہلے چونکہ زمانے جاہلیت سے اس دور میں مکہ کے اندر شراب کا بہت زیادہ رواج تھا، وہ خود شراب بنایا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، اور باضابطہ ان کے یہاں محفلیں چلتی تھی، اور پھر جام انڈیلے جاتے تھے، اور شراب سے وہ بہت مست ہوتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک شراب حرام نہیں کیا تھا، مدینے کے اندر آنے کے بعد میں اللہ نے شراب حرام کیا۔ لیکن اب یہ حدیث دیکھیے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5582۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شراب جسے ہم نے تیار کیا تھا کھجور کے ذریعے سے اور چھوہاروں کے ذریعے سے، ان سب سے ہم نے شراب کو تیار کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ کنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ، کہ میں بیٹھ کر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کر ابو عبیدہ اور ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو شراب پلا رہا تھا۔ ہم لوگ بیٹھ کر آپس میں شراب پی رہے تھے۔ یہ واقعہ شراب کی حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اور وہ شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ ان الخمر قد حرمت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کر دیا۔ ایک شخص آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے کہا کہ انس کھڑے ہوئیے، اور یہ جتنے شراب کے مٹکے ہیں ان سب کو بہا دیجئے، ان سب کو توڑ دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک کلہاڑی لیتے ہیں، اور جتنے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، جتنے گڑھے رکھے ہوئے تھے شراب کے، اور سب کو توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث کے اندر بیان ہوا، صحابی کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر شراب سے مدینے کی گلیاں بہہ پڑی، اس ایک حکم کی وجہ سے
اتنی محبت تھی ان کو شراب سے، وہ دن رات شراب سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کر دیا، اس کے بعد میں کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہم کس طرح سے آگے رہیں گے، کیسے بغیر شراب کے جئیں گے، یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ مشروب ہے، پینے کی چیز ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا، اور مدینے کی گلیاں بہہ پڑی شراب کی حرمت سے، شراب سے۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد میں ہمارے لیے یہ بالکل بھی اجازت نہیں بچتا کہ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی قیل و قال کرے، اپنی طرف سے کوئی بات کرے کہ یہ کیوں ہے، کیسا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں سوچا، اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند واقعات بیان کیے۔ دیکھیں، ایسا بھی ہوا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد میں ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہوئی، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا یا قرآن کی آیت آ گئی، تو انہوں نے فوراً اپنے فیصلے سے واپسی کر لی، وہ فوراً اپنے فیصلے سے پھر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ، اور اتنے بڑے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دروازہ ہے، جب یہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے بہ پڑیں گے، فتنے ہی فتنے آئیں گے۔ فتنوں کو روکا ہوا ہے عمر نے، فتنوں کے سامنے دروازہ بن کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے عالم ہونے کی گواہی دی، بہت بڑے عالم ہونے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ علم ہے، یعنی تم نے خواب میں دیکھا کہ تم دودھ پی رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ علم دے رہا ہے، اور تم علم کے اعتبار سے بہت بڑے بننے والے ہو۔ اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، پھر ان کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری دنیا کے اندر تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد کا مرتبہ، ان کی زندگی کا واقعہ سنیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2106۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، اور جمعہ کے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، تم بہت زیادہ مہر دینے میں، شادی میں جو بیویوں کو مہر دیتے ہیں، بہت زیادہ مہر دینے میں تم غلو مت کرو، بہت زیادہ اپنی بیویوں کو مہر مت دو، اس لیے کہ اگر یہ کوئی فخر کی بات ہوتی بہت زیادہ مہر دینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بیویاں تھیں یا بیٹیاں تھیں، ان سب کا جو مہر تھا 420 درہم، اس سے زیادہ نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ مہر مت دیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مہر دیا ہے اتنا ہی تم دو، اور باقی مہر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حرام کر رہے تھے، اس سے زیادہ مہر دینا۔ اب سنیے، یہ خطبہ جمعہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے رہے تھے۔ اس دور کے اندر عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، اور مسجد کے اندر آ کر عورتیں نماز پڑھتی تھیں۔ تو ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، اور عورت کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ عمر، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مہر دیا اس سے زیادہ تم مت دو، اور اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 20 کے اندر فرما رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا،
کہ اگر تم اپنی بیوی کو پہاڑ کے برابر بھی مہر دین دے دو، پھر جب تم اس کو طلاق دو تو واپس مت لو۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جتنا مہر دینا چاہو دے دو اپنے اعتبار سے، اور آپ اس سے زیادہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مہر دیا اس سے زیادہ کو حرام کر رہے ہیں، تو آپ تو قرآن کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے سامنے ہر کوئی عالم ہے، عمر سب سے بڑا جاہل ہے، آج ایک عورت صحیح بول رہی ہے اور عمر غلط کہہ رہا ہے۔ اتنے بڑے خلیفہ، دنیا کی آدھی تہائی حصے پر انہوں نے حکومت کی، اتنا بڑا خلیفہ جمعہ میں خطبہ دے رہا ہے اور ایک عورت ٹوک رہی ہے ان کو کہ عمر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں قرآن کے خلاف آپ کا فتویٰ ہے، لہٰذا اس فتوے کو آپ واپس لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے فتوے کو واپس لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر سے بڑا کوئی بھی جاہل نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ جس کے سب سے بڑے عالم ہونے کی گواہی کس نے دی؟ خود زبان حق نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ عمر آج یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایک عورت کے ٹوکنے پر دنیا جانتی ہے کہ عمر سے بڑا عالم وہ عورت نہیں ہے، عمر ہی بڑے عالم ہے، دنیا جانتی ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے اللہ کی کتاب کے آگے جھکنے والے تھے۔ انسان اکڑنے سے بڑا نہیں ہوتا، حق کا انکار کرنے سے بڑا نہیں ہوتا، اکڑا ہوا درخت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، پھلدار درخت جھکا رہتا ہے۔ انسان کی شخصیت جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی جھکا ہوگا وہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ تو چپ ہو جا، تجھے کیا معلوم، تو ایک عورت ہے، تجھے دین کے بارے میں کیا پتا، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں میرے عالم ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میری بات صحیح ہوگی تیری بات غلط ہوگی، یہ نہیں کہا عمر رضی اللہ عنہ نے، بلکہ قرآن کی آیت آ گئی فوراً اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ہم جیسے نہیں کہ اگر کوئی اللہ کی بات آ کر بتا رہا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ تم کل کے لونڈے، کل کے چھوکڑے، تمہیں کیا پتا دین کے بارے میں، کل تک تو تم یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، آج تمہیں دین کے بارے میں کیا معلوم ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ بلکہ قرآن اور حدیث کا جب حکم آ گیا تو فوراً انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وقت میں آپ کو بس ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کی خلافت بہت دنوں تک ان کی خلافت رہی ہے، تو بہت سارے واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت نے 6 مہینے کی مدت میں، 6 مہینے کی حاملہ تھی، 6 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو آج کے دور میں سائنس سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ بچہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ چیزیں تھی نہیں۔ 6 مہینے کے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا، عموماً 9 مہینے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ معاملہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کا جو بچہ ہے یہ اس کے شوہر سے نہیں ہے، یہ زنا کا بچہ ہے، اور اس کو پتھر مار کر ختم کر دیا جائے۔ اسلام کا جو فیصلہ ہے، شادی کے بعد اگر کوئی کیا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو پتھروں سے مار کر ختم کیا جائے، ہلاک کیا جائے۔ یہ اسلامی حکم کا ہے، اسلام کا فیصلہ ہے، تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کرنے کی ہمت اور جرأت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس عورت کی بہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میری بہن بالکل پاک دامن ہے اور یہ اس کا بچہ ہے، پر میرے پاس میں اب کوئی عذر نہیں بچا، میں کیسے ثابت کروں اس چیز کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں بیان کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو تھوڑا غور سے سنیے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں سورہ احقاف آیت نمبر 15 اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ عورت جب حمل سے ہو اور جب دودھ چھڑانے کی جو پوری مدت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے بیان کی۔
جب سے حمل ٹھہرا پیٹ کے اندر تب سے لے کر دودھ چھڑانے کی جو پوری مدت ہے، پورا اللہ نے وقت بتایا ہے، وہ اللہ نے کہا کہ 30 مہینے وقت ہے۔ اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک کیا پلائے؟ دودھ پلائے، مکمل 2 سال تک۔ 2 سال 24 مہینے بنتے ہیں، اور 24 اور 6 30 ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَحَمْلُ وَفِصَالُ 30 شہرا، حمل سے لے کر دودھ چھڑانے تک 30 مہینے کی ہے۔ اب اگر 6 مہینے پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 سال اس کو دودھ پلائے گا تو پورے 30 مہینے ہو جائیں گے، 2.5 سال۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو تعجب کرنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لولا علی لہلک عمر، کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا، عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اب دیکھیں کہ اتنا بڑا بادشاہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے فیصلہ کر دیا، میں نے حکم دے دیا، اتنی بڑی حکومت ہے میری، اور میرے فیصلے کے آگے کس طرح سے علی کو کسے جرأت دی، کیسے علی کی ہمت ہوئی میرے سامنے آ کر میرے فیصلے کے خلاف بولے، بلکہ فوراً اللہ کی کتاب پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، اور فوراً اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی زندگی۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ آج ہم اللہ کی کتاب کے آگے، اللہ کی سنت کے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں، اپنے فیصلے پر چلتے ہیں، اپنی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور آج کل کے جو ان پڑھ عالم، ان پڑھ مولوی جو ہمارے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم اس فیصلے کے آگے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نہیں سوچا کہ عمر نے فیصلہ کر دیا چھوڑ دیا جائے قرآن کو، نہیں، یہ بھی نہیں سوچا حضرت علی نے، بلکہ کہا کہ فیصلہ کرنے والا عمر ہو، ابو بکر ہو، یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اس کا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ فیصلہ وہی چلے گا جو قرآن کے اندر ہے، فیصلہ وہی چلے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں، کہاں برباد کر رہے ہیں، ہم نے کہاں اپنی زندگی کو لگا دیا، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب صحابہ کرام کو اتنا ڈر تھا کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل دیتے تھے اللہ کے فیصلے کے آگے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا خوف کھانا چاہیے۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جو دین کو ہی بدل رہے ہیں، دین میں ہی تحریف کر رہے ہیں، نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، بدعتیں پیدا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، ان کو کتنا ڈرنا چاہیے اور کتنا خوف کھانا چاہیے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔